السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے منچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ یہ کہانی ہماری ایک یوٹیوب فین نے بھیجی ہے جن کا نام اسما ہے اور وہ پشاور سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو وہ لکھتی ہیں کہ میرے 4 بڑے بھائی ہیں اور میں ان کی اکلوتی بہن ہوں۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے جو کہ میرے سب سے بڑے بھائی کی شادی کے بعد ہم سب کے رہنے کے لیے کم پڑ جاتے۔ تو میرے والد نے سوچا ہم یہ گھر بیچ کر نیا اور بڑا گھر خرید لیتے ہیں جہاں ہم ساتھ رہ پائیں۔ کچھ عرصے بعد ہم لوگ نیا گھر دیکھنے گئے جو کہ شہر سے تھوڑا دور تھا، پر وہ کافی بڑا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت گھر تھا۔ اس گھر میں ایک بڑا سا باغیچہ بنا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے گھر دیکھ کے فوراً سے ہاں کر دی اور کچھ عرصے میں وہ گھر میرے والد نے خرید لیا۔ جب ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے اس کے کچھ روز سے ہی میری والدہ کہتی تھیں کہ مجھے اس گھر میں ہماری موجودگی کے سوا بھی کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، پر ہم لوگوں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا، اس لیے ہم ان کی بات کو محض ایک خیال سمجھتے تھے۔ پھر کچھ روز بعد بھائی کی شادی تھی۔ مہندی کے دن ہم نے ساؤنڈ اسپیکر لگا کر گانے چلا دیے تو کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ساؤنڈ اسپیکر سے زور کی آواز آئی، اور جب ہم نے باہر جا کے دیکھا تو وہ اسپیکر خراب ہو چکے تھے۔ پر اسی وقت پورے گھر میں ہی بجلی کا ایک جھٹکا بھی محسوس ہوا تھا، تو ہمیں لگا شاید بجلی کے وولٹیج کم ہونے کی وجہ سے یہ اسپیکر خراب ہو گئے ہوں گے۔ تو ہم نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا۔ پھر کچھ مہینوں بعد آہستہ آہستہ ہمیں بھی احساس ہونے لگا کہ کوئی ایسی چیز تو ہے جو ہمارے علاوہ بھی یہاں رہتی ہے۔ میری والدہ نے ہماری خالہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسی مخلوق ہوتی ہیں جو نیک ہوتی ہیں، آپ انہیں تنگ نہ کرو تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس بات کا ذکر میری والدہ نے ہم سے نہ کیا اور خالہ کو بھی منع کر دیا۔ اب میری والدہ جتنا ہو سکتا تھا وہ کوشش کرتی تھیں کہ گھر میں کچھ ایسا نہ ہو جس سے اس مخلوق کو کوئی پریشانی ہو۔ اب 2 سال گزر گئے تھے اور میرے دوسرے بھائی کی شادی تھی، تو میرے والد نے گھر کا ایک کمرہ جو خالی پڑا تھا اس کو رینوویٹ کروا لیا۔ اب جب سے وہ کمرہ رینوویٹ کروایا تھا تب سے میرے والد کو بزنس میں کافی نقصان ہونے لگ گیا اور اب تو مخلوق ظاہر بھی ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے اکثر باغیچے میں بیٹھے بیٹھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے اور خوف سے مجھ سے اس جگہ دیکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ میں بس آیتیں پڑھتے آنکھیں بند کر کے وہاں سے اٹھ کے گھر کے اندر بھاگ جاتی تھی۔ مجھے ناولز پڑھنے کا شوق تھا تو میں سوچتی تھی کہ یہ سب میرے ذہن میں بس وہم ہے اور کچھ نہیں۔ اب جیسے ہی دوسرے بھائی کی شادی ہوئی تو بھائی بھابھی اس کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ جس دن سے بھائی شفٹ ہوئے ہمارے گھر میں مالی نقصان تو ہو ہی رہا تھا، جانی نقصان بھی ہونے لگا۔ شادی کے تیسرے دن میرے والد کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب کچھ ہی دن گزرے تھے تو میرے بڑے بھائی کا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 5 ماہ تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ سب گھر والے پریشان تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری والدہ عدت میں تھیں۔ انہوں نے میری خالہ سے کہا کہ وہ کسی عالم سے بات کریں تاکہ کچھ پتہ لگ سکے کہ آخر ہم پر اتنی سختیاں کیوں آ رہی ہیں۔ خالہ نے اپنی سہیلی سے مشورہ کیا تو انہوں نے ایک بڑے اور نیک عالم کا پتہ بتایا۔ اب میں، میرے بڑے بھائی اور خالہ عالم صاحب کے پاس جا ہی رہے تھے کہ راستے میں میری والدہ کی کال آئی کہ جس بھائی کی شادی ہوئی تھی اس کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ہم سب جلدی سے واپس گھر آئے، بھائی کو لے کے ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے
और इनके हार्ट का ऑपरेशन होगा। अभी भाई के ऑपरेशन की तैयारी ही हो रही थी कि एक नर्स ने आके बताया कि उनके दिल ने काम करना छोड़ दिया है और उनका इंतकाल हो गया है। भाई की तदफीन हुई। अब हम सब साथ ही कमरे में सहमे हुए रह रहे थे। हमारा घर बिल्कुल वीरान हो गया था। सोयम के बाद खाला दोबारा किसी को बगैर बताए आलिम साहब के पास गईं, तो उन्होंने बताया कि ये जो कमरा तुमने इस्तेमाल में लिया था, ये उस मखलूक का कमरा था। तुमने उनसे उनकी रहने की जगह ले ली है, तो उन्होंने बदले में तुम्हारे साथ ये सब किया। फिर उन्होंने कुछ तावीज़ दिए और उस कमरे से भी दूर रहने को कहा। फिर मेरे बड़े भाई ने अम्मी की इद्दत ख़त्म होते ही उस नए घर को बेच दिया और अब हम लोग एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ हम 3 साल से हैं, पर दोबारा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आपको भी हमारे साथ कोई कहानी शेयर करनी है तो आप हमारे फेसबुक पेज मंच एंड स्टोरी पर शेयर कर सकते हैं।